برادران اسلام و عفت معاب پردہ نشین خواتین اسلام، حالات جیسے بھی کچھ ہوں ان کا سامنا کرنے کے لیے اسلام نے بڑی رہنمائی فرمائی۔ جو اول دور کے مسلمان تھے، شروع جب اسلام ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اعلان کیا اور جو اولین دستہ مسلمان ہوا تھا تو ان کو طرح طرح سے آزمایا گیا۔ اس شدید طریقے سے آزمایا گیا تھا کہ ان کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو کہا گیا کہ اگر تم اپنے دین سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اس طرح ہی ستائیں گے۔ کنکریلی پتھریلی زمینوں پر ان کو گھسیٹا جاتا، ہاتھ یا پاؤں پر رسی باندھ کر اوباشوں کے حوالے کر دیے جاتے اور وہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے، گرم چٹان پر ان کو لٹا دیا جاتا، بہت ہی گرم، وہاں کی دھوپ جو ہے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 50 ڈگری کے اوپر، بہت شدید گرم دوپہر میں گرم چٹان پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن ان کا کیا معاملہ تھا کہ وہ احد احد کے نعرے لگاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس بات سے میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، ان کے گھر والے اس طرح کیے کہ ان کو ایک چٹائی پہ لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگے، تکلیف دہ دھواں دینے لگے کہ ان کی سانس رک جائے اور ان کی جان حلق تک آ جائے اور وہ اپنے دین سے باز آ جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے دین سے منہ نہیں موڑا اور نہیں ہٹے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اتنے زیادہ آزمائے گئے، اتنے زیادہ آزمائے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول ہم بہت سخت آزمائے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کو ایک گڑھے میں ٹھہرا دیا جاتا اور ان کو ایک آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تو ہمیں کیا جواب مل سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم تو بہت اچھے حالات میں ہیں، صحابہ کی بنسبت بہت اچھے حالات میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں گولیاں مار دی جا رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں لاوارث کر کے چھوڑ دیا جا رہا ہو۔ لیکن دیکھیے آپ کہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ آزمایا گیا، تو الحمدللہ آج ہمیں بہت ہی اطمینان سے اسلام پر فالو کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے۔ وہاں پر ایک اللہ کو ماننے پر سزائیں دی جا رہی ہیں اور ہم الحمدللہ اپنے اسلام پر فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کتنے ہی منافقین موجود ہیں، نفاق کی علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ منافقین 4 ٹائپ کے منافقین تھے۔ ایک جو سرے سے اسلام کے منکر تھے، سرے سے ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس فتنہ برپا کرنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، فتنہ پرور منافقین جو بظاہر مسلمان ہوتے تھے لیکن اندر سے ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ دوسرے ٹائپ کے وہ منافق تھے جو اسلام کے دائرے اختیار میں گھر جانے کی وجہ سے، یعنی کہ اپنا فائدہ اس میں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے ملے رہیں گے تو مسلمانوں کا جو معاملہ ہے ہمیں آسانیاں میسر ہوں گی، ہم وہ لے لیں گے، اور کافروں سے بھی تعلقات رکھیں گے تاکہ دونوں طرف سے فائدے سمیٹیں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہ سکے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ ایک تیسرے قسم کے منافق تھے جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے، یعنی شک میں مبتلا تھے، اسلام صحیح ہے یا کفر صحیح ہے، ان کے جو آبا اجداد کا دین ہے، شک میں مبتلا تھے، لیکن اس لیے بظاہر اسلام لا لیے تھے کیونکہ خاندان کے اکثر لوگ ایمان لا لیے تھے، مدینہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن شک ان کے دلوں میں موجود تھا۔ ایک چوتھے قسم کے منافق تھے جو اسلام برحق ہے اس کو مانتے تھے، دل سے مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جاہلیت کے رسم و رواج ان کے اندر موجود تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اسلام کی طرف سے جو عائد کردہ پابندیاں تھیں اس کو اٹھانے کے لیے، جو ذمہ داریاں عائد ہیں اسلام نے جو ذمہ داریاں ان کو اٹھانے کے لیے ان کا نفس تیار نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم کس کیٹیگری کے منافق ہیں۔ ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن اسلام نے جو ہم پر عائد کیے ہیں ذمہ داریاں اس کو ہم ادا کر رہے ہیں یا ہمارے نفس میں وہ ناگوار ہے۔ نماز ہی کو لے لیجئے، اس وقت کے منافق جو ہے نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں منافق نہ سمجھ لیا جائے، لیکن آج کا مسلمان ایسا ہے
کہ اذانیں جو ہے مسجدوں سے گونجتی ہیں لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. مسجد کے پڑوس خود جو ہے مسجد میں نہیں آتے. اگر ہر مسجد کا پڑوسی اگر مسجد میں آنے لگے تو مسجدیں بس نہ ہو. آج کا مسلمان جو ہے اس وقت کے منافقوں سے زیادہ بدتر حالت میں ہے، یہ کہنا بھی جو ہے بڑی بات نہیں ہے. آج کا مسلمان جو ہے کس حالت میں ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں، بہترین باہر سے تو پرکشش مسجدیں بنا رہے ہیں، باہر سے بہت اچھی دکھ رہی ہیں، لیکن اندر کیا ہے، ویران پڑی ہوئی ہیں مسجدیں. مسجدوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ مسجدوں پر اپنا جو ہے دعویٰ ٹھوک رہے ہیں. کیوں یہ ان کو موقع مل رہا ہے؟ کیونکہ مسجدیں اندر سے ویران. مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو. مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا ہے جتنا دور کہ اس وقت کا منافق بھی نہیں ہوتا. منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں. اتنا خطرناک دھوکہ دیتے تھے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جنگ احد ہے، مسلمان جا رہے ہیں، لیکن بیچ راستے میں ہمیں جنگ نہیں لڑنی. آدھے لوگ جو ہے نکل کے چلے جا رہے ہیں، منافقین کا ٹولہ جو ہے نکل کے واپس چلا جا رہا ہے. 1000 میں سے 300 یا اس سے کچھ زیادہ حصہ منافق ہوگا. بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، یہ منافق جو غدار ہے. اب دن کے اجالے میں ایک سانپ ہماری طرف آ رہا ہے تو ہم اس سے بچنے کی کچھ تدبیر کر سکتے ہیں، لیکن جو آستین کے سانپ ہے ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ ٹولہ ہے آستین کا سانپ، یہ ہے منافق، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو یہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. ہم اسلام پر قائم نہ رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی کہ جس طرف فائدہ ملا اس طرف وہ چلے جاتے ہیں. یہ دنیا سے فائدہ ملا اس طرف، اس دنیا سے فائدہ ملا اس طرف. اس طرح کے لوگ منافق کہلاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں موجود ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن کبھی بھی اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو وہ دین کو خیر بات کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ذری سی تکلیف آئے اسلام چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام کیسے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. صحابی صہیب رومی ہے، وہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مال تم جائیداد بنائے ہو، یہ اتنا مال جو کمائے ہو، یہ سب مکہ والوں کا ہے، ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا میں یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتا ہوں، یہ سب تم رکھ لو، مجھے جانے دو. ہجرت کر کے چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بہت بہترین تجارت کی، یعنی کہ مال کے عوض میں دین کو چنا انہوں نے، تو یہ بہت بڑی تجارت تھی. آج تھوڑا سا مال جو ہے اس کی خاطر اپنے دین کو جو ہے بیچ دیتے ہیں، نام تبدیل کر دیتے ہیں، دین بدل لیتے ہیں، یہ کہہ کے مسلمان ہے، بظاہر مسلمان ہے، اندر سے نفاق بھرا ہوا. ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ ذری سی مشکل آئے اور ہم اپنا دین خیر بات کہہ دیں. ذری سی مشکل، ذرا سا مالی نقصان ہو جائے اور ہم دین کو خیر بات کہہ دیں، نام کے مسلمان بن کر نہ رہ جائے، جو کہ منافقوں کا شیوارہ ہے. تو برادر اسلام، ایسے سچویشن میں جو رہنمائی ہمیں اسلام سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے کچھ کٹھن مسائل کیوں نہ آ جائیں، یہ 5 باتیں یاد رکھیں کہ جتنا ہی کٹھن معاملہ کیوں نہ آ جائے، سب سے پہلے ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں ہے، بس یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اور یہ آزمانا ایک تنبیہ ہے کہ ہم سنبھل جائیں. ایک دشمن ہے مارتا ہے، لیکن ایک باپ ہے وہ بھی مارتا ہے، دونوں کی مار میں فرق ہے. دشمن جو مارتا ہے اس لیے مارتا ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے. لیکن باپ جو مارتا ہے سنبھل جانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے جو ہے، اس کی تربیت کے لیے باپ جو ہے مارتا ہے. تو یہی فرق ہے. مسلمانوں پر اگر کچھ کٹھنائیاں آ رہی ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں کہ ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے. اور اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت آگے رہے گی. اس طرح اگر نہیں آئے گی تو اس طرح تو آ ہی جائے گی. ہمیشہ رہنا تو دنیا میں ہے نہیں. اگر ہم اس طرح نہیں مریں گے تو اس طرح تو ہم مر ہی جائیں گے. کیسا مرنا تو ہے ہی ہے، جو وقت مقرر ہے اس وقت کے آگے تو ہم بڑھ نہیں سکتے. اگر ایسا نہیں مریں گے تو ویسا تو مرنا ہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا باغی ہو گئی تو وہ نکل کے بھاگا، کشتی میں سوار ہو کے بھاگا. اب سمندر میں بہت تیز ہوائیں آنے لگی، ڈاواں ڈول ہونے لگی کشتی.
اور بادشاہ پہلی بار سفر کر رہا تھا اتفاق سے کشتی میں، وہ گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا ملاح سے، کشتی چلانے والے سے، کہ یہ ڈاواڈول ہوگی تو کشتی ڈوب نہیں جائے گی؟ تو وہ کہا ڈاواڈول ہوتی، بچ بھی جاتے، کبھی ڈوب بھی جاتے۔ مذاق میں وہ بات کہہ رہا ہے۔ میرے دادا بھی اسی طرح فوت ہوئے کشتی الٹنے کی وجہ سے، میرے باپ بھی اسی طرح مر گئے کشتی الٹنے سے، میرے بھائیاں بھی مر گئے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے تو کتنا بیوقوف ہے، اتنا سب مر گئے ہیں اور تو پھر بھی کشتی چلانا نہیں چھوڑا۔ تو وہ ملا ذہین تھا، اس نے کہا اچھا تمہارے دادا کا انتقال کہاں ہوا؟ انہوں نے کہا بستر پہ۔ اچھا آپ کے والد کا انتقال کہاں؟ انہوں نے کہا گھر پر ہی انتقال ہوا، میرے بھائیوں کا بھی انتقال گھر پر ہی ہوا۔ تو ملا نے کہا تم تو میرے سے زیادہ بڑے بیوقوف، جب سب کی موت گھر میں آ رہی ہے تو تم گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو اگر اس طرح نہیں مریں گے تو اس طرح تو مرنا ہی ہے۔ دنیا کے اندر موت سب کو آنی ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اور دیکھیے سچویشن کیسی بھی آئے گھبرانا نہیں ہے، اپنے حال یا مستقبل سے مایوس ہونے کا نہیں ہے، ہمیں کامل یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب موت دے گا تبھی دے گا۔ اللہ رب العالمین جو عرش والا ہے وہ مالک ہے، فرش والے زندگی اور موت کے مالک نہیں ہے۔ زندگی اور موت کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی فورس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہاری موت ہی تمہاری زندگی کی محافظ ہے، تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت حفاظت کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اسی وقت مرنا ہے جب موت ہے، اس سے پہلے کتنے ہی مشکلات، کتنے ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائے، کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، موت ہی تمہاری محافظ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ خوف و ہراس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور جو ہو جاتا ہے بندہ، اب اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار کیوں ہو، اگر خوف آ جائے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن وہ لیڈر ہے تو وہ بہت سو کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو خوف و ہراس اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نیپولین جو ہے بہت بڑا کمانڈر ان چیف مانا جاتا ہے جنگوں کے اندر، بہت بڑا نام ہے اس کا، لیکن وہ پست خط تھا۔ تو فوج کے پریڈ میں معمولی سا لباس پہن کے وہ ٹھہرا ہوا تھا، تو پیچھے سے ایک معمولی سا فوجی آیا اور اس نے سمجھا کہ کوئی ایسا ہی معمولی فوجی ہے سمجھ کے پیچھے سے اس نے کیا کیا، اس کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، عام جیسا ہوتا ہے، بے خوف ہو کر اس نے چھلانگ لگا دی کہ کوئی عام سا فوجی ہوگا۔ لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ نیپولین ٹھہرا ہوا ہے اور نیپولین اس کو گھور رہا ہے۔ وہ خوف میں آ کر وہیں پر اس کی جان چلی جاتی۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اس کے پاس خوف و ہراس نہیں تھا تو وہ بڑے سے بڑے آدمی کے اوپر سے چھلانگ گیا، لیکن جیسے ہی خوف میں آیا اس کی جان چلی۔ تو چاہے سچویشن جیسی بھی ہو، خوف و ہراس دلوں میں پیدا نہیں کرنا ہے۔ جو باتیں بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کس کو بلند کرنا ہے، کس کو پست کرنا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلت دینا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ پانچویں بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سچا مسلمان بننا ہے جو قرآنی تعلیمات اور سیرت نبوی کا چلتا پھرتا نمونہ ہو۔ چاہے کیسی بھی سچویشن ہو، ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں جو بربادیاں ہو رہی ہیں، جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، کوئی سرا ایسا ہے جو ہمارے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ وہ سرا کیا ہے؟ وہ رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن وہ سرا ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ وہ چیز ہم سے چھوٹی جا رہی ہے جو تقویٰ جسے کہتے ہیں، تقوی والی زندگی۔ فاتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، تمہیں کامیاب اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ تو سچا مسلمان بننا ہے اور چلتا پھرتا قرآن اور سیرت کا جو ہے نمونہ ہمیں بن کر دکھانا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام معاملات ہمارے حق میں آسان ہو جائیں گے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے ہم اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہر قسم کے مصائب سے، پریشانیوں سے، حوادث سے ہماری حفاظت فرمائے اور جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔